بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے خصوصی پروگرام میں شوکت اشفاق حاضر ہے اور آج ہم موجود ہیں جس کو کہتے ہیں کہ پھلاں دا سہرا، یعنی کہ ڈیرہ۔ اور ڈیرہ کون سا؟ ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ جات بہت سارے ہیں یہاں، اور اس میں ڈیرہ غازی خان کی اپنی ایک پہچان ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ پھلاں دا سہرا، اور اس کی اب تو پہچان بہت ساری چیزوں سے الگ ہو گئی۔ اور آج ہم موجود ہیں یہاں بنیادی طور کے اوپر یہاں بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے غازی یونیورسٹی میں، جس کو بنے کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس میں کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو گفتگو جس پہ ہو سکتی تھی۔ اور یہاں تقریباً ایک سال پہلے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد چٹھا صاحب جو ہیں وہ یہاں وائس چانسلر کے طور پہ تعینات ہوئے۔ ان کے ایک سال کے دور میں یونیورسٹی میں جو کام ہوئے، کچھ کانفرنسز ہوئیں، کچھ ایکیڈمک ورک ہوا، اسٹوڈنٹس پہ ورک ہوا، بلڈنگز جو کیپیسٹی تھی بلڈنگ کی اس میں انہانس ہوا، نیو کیمپس میں، اس پہ ہم نے بات چیت کرنے کے لیے آج ہم یہاں ڈی جی خان حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت وائس چانسلر صاحب کے ساتھ ان کے جو ان کا آفس ہے اس میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ تھوڑا مطلب ویسے تو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نارملی یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو تھوڑا وہ اپر پنجاب کے ہیں وہ یہاں ساؤتھ پنجاب میں کم از کم نہیں آنا چاہتے۔ تو آپ کا کریئر جو ہے وہ کیا تھا، اور آپ یہاں ڈی جی خان میں کیسے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پی ٹی وی ملتان کا کہ آپ یہاں پہ ڈیرہ غازی خان تشریف لائے، اور یہ میری خواہش تھی بڑی دیر سے کہ جب سے پچھلے 11 مہینے سے میں ادھر ہوں تو ایک انٹرویو ہونا چاہیے جس میں میں بتا سکوں کہ ڈیرہ غازی خان جو غازی یونیورسٹی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کچھ شروع کیا ہے، یہاں پہ کیا کمیاں تھیں، کیا چیزیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر اس طرح شروع ہوا کہ میں سینٹرل پنجاب سے ڈسٹرکٹ شیخو پورہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں پہ یہ میرا جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں میں پیدا ہوا، اس کے بعد وہاں پہ ابتدائی تعلیم کی حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے میٹرک جو ہے وہ ایک بڑی آپ سے شیئر کروں کہ میں نے میٹرک راجن پور ڈسٹرکٹ سے کیا ہے، اور 81 اور 82 میں نے کیا تھا، اور یہاں پہ ایک بہت ریموٹ ایریا ہے جس کا نام عمر کوٹ ہے، وہاں پہ میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہاں سے ڈائریکٹ میرا داخلہ ایف سی کالج لاہور میں ہوا۔ عمر کوٹ، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں یو کے۔ ایک وہ ڈرامہ تھا اس میں وہ کہتا ہے کہاں سے آیا، کہتا ہے میں یو کے سے، وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یو کے، وہ کہتا ہے عمر کوٹ۔ تو عمر کوٹ آپ کیسے پہنچ گئے، اور پھر عمر کوٹ سے آپ واپس شیخو پورہ کیسے گئے، اور وہاں سے پھر آپ پی ایچ ڈی، اور پھر آپ امریکہ کی یونیورسٹی، یہ کوئی بات تھوڑی سمجھائیں گے؟ عمر کوٹ اس طرح کہ جیسے کہ ہم ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے والد صاحب آپ کو پتہ ہے جو فارمر ہے، کسان، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ شیخو پورہ سے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ عمر کوٹ اور راجن پور ایسی جگہ جہاں پہ اس وقت زمین بہت سستی تھی، تو انہوں نے یہاں پہ 12 مربع زمین خریدی، اور پھر انہوں نے یہ یہاں پہ کاشتکاری جب شروع کی۔ ہم 1967 سے لے کر 1987 تک راجن پور میں رہے ہیں ماشاءاللہ، اور 20 سال کا جو عرصہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا میرے پاس رہے، تو وہ میری باری آئی اور میں یہاں پہ آیا، اور میں نے 9th اور 10th عمر کوٹ سے تعلیم حاصل کی، اور میٹرک میں سائنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس علاقے سے نہ صرف ایفیلیشن، بلکہ آپ اس علاقے کی بود و باش اور کلائمیٹ اور یہاں ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے میٹرک یہیں سے کیا۔ میں نے یہاں پہ آپ سے شروع میں یہ بات تھوڑی سی کی تھی کہ میں اس کلچر کو سمجھتا تھا، اور میں یہاں پہ جب 3 سال ایز اے چائلڈ ہوڈ، ایز اے لڑکپن کے طور پر آدمی یہاں رہتا ہے اور 9th اور 10th پڑھتا ہے، اور پھر وسیب کی جو مسائل تھے میں اس وقت سے مجھے ادراک تھا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ آگے جا کے انٹرویو میں آپ سے میں شیئر کروں گا۔ لیکن میں نے اس کے بعد میں ایف سی کالج لاہور چلا گیا، وہاں میں نے ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو آپ نے کون سے ڈسپلن میں کیا، اور پھر اس میں کون سے اس میں ریسرچ کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور پھر آپ جو ہیں آج ایک یہاں بہترین کام کر رہے ہیں؟ میں نے ایگریکلچر میں داخلہ لیا تھا، اور 1984 تھا، اس میں پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین بنا تھا،
اور پھر یہ 2 سال تک میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ رہا. اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ کا مطلب یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سیچوٹری باڈیز کا ممبر ہوتا ہے, سنڈیکیٹ کا ممبر تھا, سینٹ کا ممبر تھا, اکیڈیمک کونسل کا ممبر ہوتا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ ریپ وہ ہر چیز کا ممبر ہوتا ہے. تو وہ میرے لیے ایک بہت ناول قسم کا ایکسپیرینس تھا. مطلب ٹو سٹارٹ ود آپ کو ایک ایڈمنسٹریشن کا تجربہ مل گیا. اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین جو تھی نا وہ تو تکڑی تھی کافی. جی بالکل. تو آپ بطور پریزیڈنٹ وہاں مختلف ڈسپلن جو تھے ان کے جو اس میں رہے ساتھ, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو سیٹ ہے, یہ جو پورٹ فولیو ہے, جو وائس چانسلرشپ ہے, اس کو چلانے کا وہی تجربہ ہو گیا تھا. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہا, کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ ہر وقت وائس چانسلر کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ انٹریکشن میں ہوتے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ میرا بہت میں نے وہاں سیکھا. وہاں پہ فارن ڈیلیگیٹس جو آتے تھے انڈیا سے خاص طور پر. اس کے بعد ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو وہ جو لائل پور, اس کا نام تھا لائل پور ایگریکلچر کالج, 1906 میں یہ بنا, اور اس کے بعد 1961 میں ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے یہ یونیورسٹی بنی. تو وہاں پہ انٹرنیشنل لوگ بہت آتے تھے. میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. سیچوٹری باڈیز کا ممبرشپ ہونے کے علاوہ میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا. پھر 1992 میں میں لیکچر جوائن کیا ایز اے لیکچرر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں. میرا ڈپارٹمنٹ ایگرونومی ہے, اور میں نے ایگریکلچر میں ایم ایس سی کی. یہاں سے اس وقت اسکالرشپ نہیں تھے, یہاں سے میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے. لیکن میں ساری 1999 سے آنورڈ میں نے کلائمیٹ چینج کے مختلف آسپیکٹس پہ کام کرتا رہا, اور اس کے بعد میں ہم بات کریں گے. پھر میں ٹینیور ٹریک پہ چلا گیا پروفیسر ہونے کے بعد, اور 2013 سے لے کر 11 سال میں ٹینیور پروفیسر رہا. اس کے بعد 2020 میں میں نے یونیورسٹی سے چھٹی لی اور میں ورلڈ بینک میں چلا گیا, اور بینکاک ہیڈ آفس تھا, اور میں نیپال, بنگلہ دیش اور پاکستان 3 ملکوں کو اوورسی کر رہا تھا. اور میرا پوسٹ تھی ایگریکلچر سیکٹر رسک اسیسمنٹ اسپیشلسٹ. یہاں آنے سے پہلے پھر میں ایک دفعہ ورلڈ بینک کا ایک اور پروجیکٹ ہے اسلام آباد, اس میں رہا, اور پھر ساتھ ساتھ یہ انٹرویو چلتے رہے, اور وائس چانسلر کی پوسٹ آئی تو میں نے وائس چانسلر کا انٹرویو دیتا رہا. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ 2024 کے تقریباً ستمبر میں یہ انٹرویو شروع ہوئے تھے, تو ستمبر, اکتوبر اور 14 نومبر کو ایک بڑی ہائی پاورڈ سرچ کمیٹی نے ہمیں اللہ کا شکر ہے سلیکٹ کیا, اور میں نے پریارٹی دی تھی کہ میں نے ڈی جی خان جانا ہے. اور جو کنوینر تھے سرچ کمیٹی نے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سینٹرل پنجاب کے ایک آدمی ہیں اور یہاں پہ کام کرتے ہیں, تو آپ وائی یو آر پریفرنگ ڈیرہ غازی خان. تو میں نے وہاں پہ یہی بات کی کہ کیونکہ میں وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو جانتا ہوں, اور وہاں پہ کام کرنے کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. غازی یونیورسٹی بہت پیچھے رہ چکی ہے, پچھلے 10 سال سے یونیورسٹی بنی ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. تو میں آئی ول پریفر کہ اگر مجھے وہاں بھیجا جائے تو جو میں سوچتا ہوں کہ یہ چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے, جا کے میں سب سے پہلے وہاں پہ وہ کام شروع کروں. اچھا ایک بات اور بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے یہاں راجن پور عمر کوٹ میں زمینیں خریدی تھیں. جی وہ زمینیں ہیں یا بیچ دیں؟ جی وہ زمینیں ہیں, ابھی ہم زمینیں ہیں, لیکن اس میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہل ٹورنٹس جو ہے ان کو تباہ و برباد کرتے تھے. جب بھی زبردست زمین تھی, جب بھی اس میں بہترین کاشت کرتے تھے, فصلیں اپنے عروج پہ ہوتی تھیں, تو وہاں پہ ایک آپ کو پتہ ہے سوری ایک ہے, جیسے کہا ہے سوری ہے, یہ ہل ٹورنٹس کے نام ہے, تو وہ ان کو برباد کرتی تھی. اس وجہ سے ہم نے وہ پچھلے 20 سال صبر آزما محنت اور مشقت کے بعد فائنلی جو ہے وہاں سے ہم واپس شیخو پورہ واپس چلے گئے. رود کنویں کا ذکر ہوا آپ نے, بلکہ اس کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کی. یہ بتائیں کہ یہ کیا دنیا میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی ظاہر ہوگی, یہ دنیا اتنے آگے چلی گئی, دریاؤں کو کنٹرول کر لیا, تو رود کنویں کو بھی تو کیا ہوگا. کیا یہ یونیورسٹی جو ہے یہاں کوئی ایسا ریسرچ کر کے, اور یہاں ان لوگوں کو جو بڑی بڑی رود کنویں ہیں یا چھوٹی ہیں ان کو کہیں فروٹفل چینج میں لا کے ان کے لیے بینیفیشری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جناب. یہ اس پہ ہم نے 30 ستمبر ابھی جو گزرا ہے, ہم نے اس پہ بہت بڑا ایک سیشن کیا ہے. آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیشنل اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر جو اس میں ہونا چاہیے تھے وہ اس میں موجود تھے. ورلڈ بینک, ایف اے او سے لے کر ایشین ڈیولپمنٹ بینک. میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بہت بڑا ایک لون دے رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کو, اور اس کے واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تقریباً $200 ملین کا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اسی کے مطابق ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور, یہ توسا سے لے کر کشمور تک اگر دیکھیں تو 13 بہت بڑے ہل ٹورنٹ ہیں. یہ وہ ہوا سے شروع ہوتے ہیں, اور سوری, اور یہ سارے اس میں ہے, کہا ہے, مٹھاون ہے, اور اس میں وڈور ہے, بہت سارے نالے ہیں.
تو یہ سنچری سے اس علاقے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا ہے, میں نے یہ رود کوئی جس کو ہم مقامی زبان میں جی بالکل رود کوئی ہے, نئے کہتے ہیں, اور یہ جو ہے اس کے لیے سوچا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یونیورسٹی سب سے بڑی سروس یہ کرے گی کہ اگر اپنی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے. تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ ہل ٹورنٹ کو اور رود کا کوئی کو کنٹرول کرنے کا تھا. 30 ستمبر کو ہم نے ایک بہت بڑا سیشن کیا ہے جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایریا دنیا میں, چائنا, یمن اور بہت سارے اور ملک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر پہلے کنٹرول کیا ہے. جاپان ان میں سے ایک ہے, انہوں نے اپنے ریورز کو سٹریم لائن کیا ہے, رود کوئیاں وغیرہ یا جو بھی ان کے تھے ان کو کیا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کا پانی کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب ریزروائر کے طور پہ. جی میں عرض کرتا ہوں, اس کا ایک پورا ہولسٹک اپروچ ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ ول اسٹارٹ فرام دی فارسٹیشن. سب سے پہلے کوہ سلیمان کے اوپر ہم ویجیٹیشن زیادہ کریں گے. سب سے پہلے درخت لگائیں گے تاکہ بڑھنے کا افیکٹ ہو. اور جو فلیش فلڈ بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ درمیان میں پانی جب بارش زوروں سے ہوتی ہے تو بارش کو پانی کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس میں جتنی فارسٹیشن, ایفارسٹیشن یا ریفارسٹیشن کی جائے اتنا ہی اس کو وہ پانی کی سپیڈ کو کم کرے گی. وہاں سے شروع کریں گے. اس کے بعد اس کو چیک ڈیم اور جو ڈیلے ایکشن ڈیم ہے وہ بنائیں گے, اور اس کے بعد پانی کی سپیڈ مزید کم ہوگی. پھر اس کے بعد بہت بڑی ریزروائرز بنائیں گے تاکہ پانی سٹور کیا جائے. اگر ریزروائر بھی فل جب ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد زمین کو ریچارج کرنے کے لیے, ایکوافر کو بہتر کرنے کے لیے وہ پانی زمین کے اندر ریچارج کریں گے. اور فائنلی اگر پھر بھی پانی ظاہر ہے بہت زیادہ جب پانی آتا ہے, یہاں پہ اس طرح کے چانسز ہیں کہ 2,52,000 کیوسک جو ہے پانی ایٹ اے ٹائم مٹھاون میں آ چکا ہے اور وڈور میں بھی آ چکا ہے. آپ اس کو جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا اس کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں لیا, اور کیا پنجاب گورنمنٹ یا کوئی انٹرنیشنل ڈونر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی فنڈ دے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی سیلاب آتے ہیں اس میں اس علاقے میں زیادہ جو نقصان کی وجہ ہوتی ہیں وہ رود کوئیاں ہوتی ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. ہم اس پہ ایک پورا PC1 بنا چکے ہیں. 1950 ملین کا وہ اس کی ابتدائی کاسٹ ہے, اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کر ہر آدمی, اریگیشن کے سیکٹری, ایگریکلچر کے سیکٹری, لائف اسٹاک کے سیکٹری کو, سب کو 30 ستمبر کو ہم نے اس میں شامل کیا تھا تاکہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں. اس کا تقریباً 2 بلین کے اراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً اس میں خرچ ہوگا, اور وہ خرچ وہی جو پنجاب, میں یہی امید کرتا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ جو اس میں فنڈنگ لے رہی ہے اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈیرہ غازی خان, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راجن پور, دے آر آن بورڈ. اور اسی سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ میں نے جو آپ کو پوری ترکیب بتائی ہے کہ کوہ سلیمان کی ہل ٹاپ سے لے کر انڈس تک اس کو سٹریم لائن کیسے کیا جا سکتا ہے, تو یہ سارے مراحل اس میں آئیں گے. ویجیٹیشن آئے گی, چیک ڈیم آئیں گے, ڈیلے ایکشن ڈیمز آئیں گے, واٹر ریزروائرز آئیں گی, اس کے بعد ریچارج ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اکنامکس کے حوالے سے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی ڈائنامکس ہی تبدیل ہو جائیں گی, گرین ڈائنامکس ہو جائیں گی. ایک میں اور چیز آپ کو بتاؤں, آپ بھی جانتے ہیں ضرور, کوہ سلیمان کے ساتھ ساتھ نیچے جو 15 سے 20 کلومیٹر کا ایریا ہے اس کو پچات کہتے ہیں. اور یہ پچات کا جو ایریا ہے یہاں پہ کنونشنلی لوگ بند بناتے ہیں, اور وہ بند میں پانی اس کو سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک حد تک بارش ہو تو وہ بند میں پانی موجود رہتا ہے, لیکن اگر ایک حد سے زیادہ بارش ہو تو وہ بند ٹوٹ جاتا ہے. اور جب ایک بند ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد سارے اگلے بند ٹوٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بند کا پانی پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس کو ہم نے, اس کے لیے ہم ڈیلے ایکشن ڈیم اور چیک ڈیم اور ریزروائرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کو اچھے طریقے سے سٹور کیا جا سکے. اگر بارش ہوتی ہے تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں, پھر اس کو جیسے زمیندار کو یا اس پچات کے فارمر کو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ پانی استعمال کریں. آپ یہاں جب تشریف لائے تو آپ نے یونیورسٹی میں کون کون سی ڈیفیشنسیز دیکھیں؟ جو ٹرسٹ تھا یونیورسٹی کے اوپر اس علاقے کا وہ کس طرح تھا, اور آپ نے اس ٹرسٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ میں جب 14 نومبر 2024 کو میں نے جوائن کیا تو میں نے دیکھا سب سے پہلے یہاں پہ انفراسٹرکچر کی شدید کمی تھی. یہاں پہ 2 پروجیکٹس تھے, جو کہ پہلا پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں 1.5 بلین کا تھا, اور وہ PSDB فنڈڈ پروجیکٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ سے, پلاننگ کمیشن سے. وہ 2017 میں اس کی ایڈمن اپروول ہوئی تھی, اور ہم 2025 میں بیٹھے ہیں. ابھی تک وہ بنیادوں پہ کھڑی تھی بلڈنگیں. 40 بلڈنگیں ہیں جو نیو کیمپس میں ایئرپورٹ کے سامنے بن رہی تھی,
اللہ کے فضل سے اب میں مختصر ترین آپ کو بتاؤں کہ وہ سب جو ہیں اس کا گرے سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور ان کے فنڈز جو ہیں وہ ریوائیو ہو چکے ہیں, یوٹیلائزیشن رپورٹس واپس بھیجی جا چکی ہیں اور ان کا فنڈز باقاعدگی سے آنا شروع ہو گیا ہے. دوسرا جو سٹی کیمپس جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں, یہاں پر 3 بہت بڑی بلڈنگیں بن رہی تھیں. اس میں تھا بزنس اسکول آف اکنامکس, اس کے بعد اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر تھا, اور ایک تھا ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. ان کی جو ہے 2018 میں ایڈمن اپروول ہوئی تھی, تو وہ آج تک پچھلے 5 سال سے وہ بھی ایسے ہی بے آباد پڑی تھی, ابینڈنڈ تھی, ان پہ کام رکا ہوا تھا. وہ ہم نے الحمدللہ چلایا ہے اور اس وقت ڈے اینڈ نائٹ ڈبل شفٹ میں ان پہ کام ہو رہا ہے. اگلے 6 مہینوں میں یہ تینوں بلڈنگیں غازی یونیورسٹی کے سٹی کیمپس کے اندر شامل ہو چکی ہوں گی اور یہاں پہ کلاسیں شروع ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ. یہ میرا ٹارگٹ تھا. ماشاءاللہ. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, یہاں پہ آپ کو پتا ہے فار فلانگ ایریا ہے, یہاں پہ لوگ آتے نہیں. اچھی فیکلٹی کو ہائر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو ہم نے 179 سیٹیں میں نے ایڈورٹائز کی اور اس کے اوپر بہترین لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس وقت ان کی پروسیسنگ مکمل ہو گیا اور ود ان 2 ویکس ہم انشاءاللہ سلیکشن بورڈ کرنے جا رہے ہیں. جو ہماری فیکلٹی کی شارٹیج تھی وہ کمی پوری ہو جائے گی. میں نے ابھی 200 لوگوں کو وزٹنگ پہ رکھا ہے تاکہ جب تک ہمارے ریگولر لوگ نہیں آتے تو ان سے کلاسیں پڑھائی جائیں. پھر ہم نے ایک بہت بڑا, پورے پاکستان میں شاید کسی نے نہ کیا ہوگا, ہم نے انٹرم پہ میکسیمم لوگ جو آئے تھے سب کو ہم نے کانسیپٹ دیا تاکہ وہ 1 سال کے لیے HEC ان کو پے کرے گی کہ جو ہمارا نیو کیمپس ہے اس کو آباد کیا جائے. پچھلے 10 سال سے یہ ایسے نیو کیمپس یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے؟ یہاں سے 17 کلومیٹر ہے دور ہے. اور کتنا رقبہ ہے؟ وہاں پہ 1100 ایکڑ ہماری زمین ہے. اچھا. اور یونیورسٹی جب بنی تھی تو اس کی بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس کیمپس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ڈگری کالج ڈیرہ غازی خان تھا اور ایک وہاں پہ بہاؤدین زکریا نے کیمپس شروع کیا تھا. ان کا کیمپس مرج کر کے یہ کالج مرج کر کے اور ایگریکلچر کالج ڈی جی خان جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ آباد میں ہے, تینوں کو مرج کر کے 2014 میں یونیورسٹی ڈکلیئر کی گئی تھی. اچھا. اس کے بعد ہمارے پاس وہاں پہ 900 ایکڑ زمین ہے. 200 ایکڑ زمین تو اور ہے وہ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری کے پاس ہے, اس کی طرف ابھی ہم نے شروع نہیں کیا. لیکن یہ جو 800 ایکڑ ہے اس کو ہم آباد کر رہے ہیں. جب میں یہاں آیا تھا تو 6 ایکڑ زمین تھی صرف آباد. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 600 ایکڑ زمین آباد ہو چکی ہے. ہم ڈی جی کینال سے 7 کیوسک پانی ہمارا اپرووڈ ہے, وہ ہم لفٹ کرتے ہیں. پورے ایریے میں ہم نے کینال ایریگیشن سے سیراب کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ کے آئے ہیں گل و گلزار ہر جگہ ہو گئی ہے. ہم نے اپنی ساری کی ساری جو فیکلٹیز ہیں, پہلے ایگریکلچر فیکلٹی وہاں موو کی تھی, بچے بچیاں وہاں بڑی خوشی سے جاتے ہیں. اس کا ایمبینس مختلف ہے, اس کا ماحول مختلف ہے, اوپن ایریا ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں سٹی کیمپس میں, یہاں جو بلڈنگیں بننی تھی بن چکی ہیں. اب اس کے بعد یہاں پہ گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی میں اور میرے رفقا کار ہم نے یہی سوچا کہ آج کے بعد جو بھی ایکسپینشن ہوگی وہ نیو کیمپس میں ہوگی کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس ماحول ہے. وہاں پہ یونیورسٹی اگر بننی ہے تو وہ یونیورسٹی بنے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اس میں بہت اہم سی چیز ہے, آپ نے بہت خوبصورت وہ بتائی چیزیں جو چل رہی ہیں یونیورسٹی کو, آپ ساتھ فیکلٹیز کو اور سارے اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سوشل سائنسز بھی ہیں اور باقی بھی, اور جو اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ایک بیسک ایجوکیشن کے طور پہ نہ سمجھیں کہ وہ پھیل رہی ہے, وہ ہے سکلڈ جو لرننگ ہے یا سکلڈ ایجوکیشن ہے. اس میں میرا خیال میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو کیا آپ نے اس کے اوپر بھی کیا توجہ کی اور کیا کچھ اس میں ایڈمیشن بھی ہوئے اور اس کا رجحان جو ہے ایڈمیشن لینے والے بچے بچیوں کا کتنا اچھا رہا؟ جی بالکل. پہلا قدم ہی میں نے جب سے میں نے جوائن کیا تو پہلے مہینے میں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں 35 شارٹ کورسز رکھے. اچھا. اور ان 35 شارٹ کورسز میں آپ کو جیسے ایک آدمی کمپیوٹر لٹریٹ بننا چاہتا ہے, کوئی آدمی ڈرائیور بننا چاہتا ہے, کوئی آدمی شیف بننا چاہتا ہے, کوئی باربر بننا چاہتا ہے, کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک خاص فینامنا ہے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اور ساؤتھ پنجاب کے اس حصے میں کہ یہاں سے بہت سارے لوگ سعودی عرب اور UAE جاتے ہیں. جی بالکل. اور وہ اتنے ٹرینڈ مین پاور نہیں ہوتی. تو ہم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یہاں پہ مین پاور کو ٹرینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ ڈرائیور ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا وہ ہر طرح کے لوگ, وہ LED کا ڈپلوما ہے, لائف سٹائل کا اسسٹنٹ ڈپلوما ہے, وہ ایگریکلچر کا ڈپلوما ہے. اللہ حاضر قیاس ہم 35 مختلف ڈپلوماز پہ ہم نے پہلے دن سے کام شروع کر دیا تھا. ہمارے پاس 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس وقت موجود ہیں جو ان شارٹ کورسز کے اندر ہیں.
اور لوگ بڑی اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کہ بجائے کہ وہ را ہینڈلڈلی ان ملکوں میں جائیں، وہ سکلڈ ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور ان کی تنخواہ جو ہے، ان کی سیلری 4 گنا سے بھی زیادہ وہاں پہ وہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا پہلا بیچ یہاں سے فارغ ہو کے چلا گیا اور اس کا بہت اچھا رسپانس ملا تھا۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے یہاں پہ آتے ہی سب سے پہلے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ بنایا ہے۔ اچھا، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ مطلب یہ چائنیز لینگویج ہے، یہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے اس کو فنڈ کرتی ہے۔ فی الحال جب میں فیصل آباد میں تھا تو 2012 میں ہم نے ایک سینٹر شروع کیا تھا، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ، جو کہ اب اللہ کے فضل سے ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ اور لاہور میں بھی گلگت سے لے کر لاہور تک ہر جگہ کی مختلف یونیورسٹیوں کو وہ کیٹر کر رہا ہے۔ اس کو میں نے 10 سال میں اس کا چائنیز ڈین رہا ایز اے ہیڈ، تو اس کے ساتھ ہم نے لنک کیا ہے، آتے ہی میں نے اس کو لنک کیا۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس 150 لڑکے لڑکیاں جو گرلز اینڈ بوائز ہیں وہ یہاں پہ چائنیز لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک کورس ہوتا ہے جس طرح آئلٹس ہے، اس کے بالکل متبادل ایک کورس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایچ ایس کے۔ اس کے 6 لیول ہیں، ایچ ایس کے 1 سے لے کر 6 تک۔ تو یہاں پہ ایچ ایس کے 1 اور 2 کی ہم نے تعلیم شروع کر دی ہے۔ یہاں پہ کلچرل چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں، کیلی گرافی سکھا رہے ہیں، کوکنگ سکھا رہے ہیں، اور ان کو جو چائنیز لینگویج ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب یہ بچے یا بچیاں ایچ ایس کے 1 اور 2 کر لیں گے تو وہ دے ول بی ایزیلی ایڈمیٹڈ ٹو دا چائنیز یونیورسٹیز۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایچ ایس کے جو ہے جب یہ ہوگا تو ان کا چائنیز یونیورسٹی میں داخلہ انتہائی ممکن ہو جائے گا۔ اور باقی جیسے آپ نے فرمایا، یہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں یہ بہت جوک آ رہے ہیں، یہ چھوٹے جو سکل کورسز ہیں وہ سیکھ رہے ہیں ہم سے، اور اس کے بعد یہ نیشنلی بھی ان میں بڑا امپرومنٹ آئے گی اور انٹرنیشنلی بھی ان کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے نیو کیمپس کی بات کی، بلکہ ہمیں آپ نے دکھایا بھی، اور وہ تو بہت بڑا علاقہ ہے، اور یہاں سے کتنا دور ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جو کیمپس ہے اس کی زمین کتنی ہے، یا صرف بلڈنگز بنانے کے اوپر زور دے رہے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بلڈنگ کے لیے تو تھوڑی سی زمین ہے، وہ 100 ایکڑ پہ صرف آ جائے گی، لیکن جو بہت بڑا ایک گریٹر پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آرچر لگانے شروع کیے ہیں، اور تقریباً اس وقت 200 ایکڑ کے اوپر باغات لگ چکے ہیں، جس میں سٹرس سب سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ انار ہے ہم نے لگایا ہے، اس کے بعد انگور جو ہے، اس انگور کا ہم نے 10 ایکڑ اب تک لگا چکے ہیں، اور پارپ جو ہے اس کو کہتے ہیں پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ، انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ پروجیکٹ دیا غازی یونیورسٹی کو کہ پورے ساؤتھ پنجاب میں انگور لگانے کی جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، تو وہ بھی ہمارے پاس اب فنڈنگ آ گئی ہے 100 اچھا، ملین۔ اس پہ آپ ریسرچ کریں گے اور پھر اس کو ڈیولپ کریں گے انگور کی جو کراپ ہے؟ اس میں یہ ہوگا کمپریہنسو طریقے سے کہ سب سے پہلے سوائل سلیکشن، اس کے بعد ورائٹی کون سی ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی پروڈکشن ایگرونومی کون سی ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے انگور ہم نے ورائٹی وہ سلیکٹ کرنی ہے جو کیونکہ آپ کو پتا مظفر گڑھ میں انگور بڑا کامیاب ہو رہا ہے، اور کیونکہ مظفر گڑھ کا اور ڈی جی خان کا اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کلائمیٹ کا ڈیفرنس نہیں ہے، کیونکہ میرا تھوڑا سا میں اسٹوڈنٹ، سوائل بھی آلموسٹ ایک ہے اور جو کنڈیشن ہے وہ بھی سیم ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن آف دی پروڈکشن ٹیکنالوجی آف گریپس، یہ ہم اس کا یہی پروجیکٹ تھا اور اس کو ہم بنا رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے وہاں پہ فارم کے اوپر 600 ایکڑ کے اوپر جس کو ہم کراپس کہتے ہیں ایگریکلچر کراپس، وہ ہم نے وہاں پہ گریم کی کاشت شروع کر دی ہے، چنے، اس کے بعد ہم نے ساتھ لینٹل کی کاشت شروع کی ہے، چنا یہ وہ کالا والا یا کالا سفید؟ چنا، اچھا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت زیادہ جو زمین ہماری جو ہے وہ جو کینولا اور رایا ہے اس کے لیے بڑی موضوع ہے، اس کو ہم 200 ایکڑ پہ لگانے کی کوشش کریں گے، اور سیڈ کی وہ ورائٹی، گندم کی وہ ورائٹی جو ڈی جی خان اور راجن پور میں بیسٹ ہوتی ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کی ہیں، ان کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 4-5 جو کراپس ہیں یہ ایگریکلچر کراپس بلکہ وہ میں نے سنا تھا، آپ بتا رہے تھے پہلے کہ آپ کھجور کی کاشت بھی کر رہے ہیں، لیکن کھجور کی کاشت کے ساتھ آپ اولیو بھی کاشت کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے 25 ایکڑ پہ اولیو کاشت کی ہے، بڑا زبردست اس کی نگہداشت ہو رہی ہے، مجھے امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فروٹنگ ہوگی، لیکن اگر نہ بھی ہوئی تو اس کے ساتھ آلٹرنیٹ ہم ادر فروٹ کراس بھی لے رہے ہیں، جب تھوڑے سے یہ میچور ہوں گی تو انشاءاللہ فروٹنگ اس کی اولیو کی بھی ہوگی۔ ساتھ ڈیٹ پام کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں 3 یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہل ٹورنٹ کو مینجمنٹ کرنا، اس کی ہم نے بات کر لی ہے۔ ڈیٹ پام کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے ہم نے بہت بڑا ایک کنسلٹیٹو سیشن کیا ہے
جس میں پورے پاکستان سے KP سے لے کر بلوچستان، پنجگور اور اس کے بعد خیالپور، میرز، یہ سارے لوگ جو تھے، پنجاب کے بھی آف کورس، جھنگ، بہاولپور اور پورا مظفر گڑھ کے لوگ جہاں پہ کھجور میکسیمم ہوتی ہے، ان لوگوں کو بلایا تھا. تقریباً 500 پارٹیسپینٹ تھے اور وہ پورے پنجاب کا پورے پاکستان کا ایک کنسلٹیٹو سیشن تھا. اس میں ہم نے کہا کہ ہاؤ وی کین ڈیولپ دی ڈیٹ پام ویلیو چین. سب سے بڑا اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ورائٹی کہاں سے ملے اور کون سی ورائٹی کس علاقے میں لگانی چاہیے. مثلا میں فرض آپ کو بتاؤں کہ DG خاں میں ڈکی جو ہے یہ معروف زمانہ ایک کھجور کی قسم ہے، اور اس کو پھر آگے جب ہم سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اصیل ایک بہت بڑی ورائٹی ہے جو کہ سخت، اور یہ ساری ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور اس سے تو خاصا ریونیو جمع کیا جاتا ہے اور جمع کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا یہ پروجیکٹ اگر چل جاتا ہے تو ایک بہت مطلب ایک اور اضافہ ہو جائے گا پاکستان کی کھجور میں. تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سلیکشن آف ورائٹی، پھر اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ زوننگ، کس ایریے میں کون سی ورائٹی لگائی جائے. اس پہ غازی یونیورسٹی کام کر رہی ہے زوننگ پہ، کس علاقے میں کون سی کھجور بہتر ہوتی ہے، اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی، ورائٹی کون سی ورائٹی بہتر ہوتی ہے، اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کو سٹینڈرڈائز کرنا کہ اس کا کتنا ٹیمپریچر، کس ٹیمپریچر پہ کس ایریے میں کھجور میں فروٹنگ آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ساری باتیں تو کر لیں، بہت اچھی باتیں کر لیں ہم نے، سارا کچھ یہ بھی اس پہ ڈسکس کر لیا. تو ظاہر ہے جہاں بندہ بیٹھتا ہے اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتا، اور خصوصاً ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کچھ نہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ کو بطور وائس چانسلر کیا چیلنجز سامنے آئے اور آپ نے اس کو کیسے نپٹا؟ سب سے بڑا چیلنج تو میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ میں، کیونکہ الحمدللہ بڑے میرے ساتھ تعاون کرنے والی فیکلٹی ہے، میں نے 11 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے آج تک کوئی مجھے ایشو نہیں آیا. سنا ہم نے بھی یہی ہے جی، فنانشیل ایشو نہیں تھا کبھی آج تک، مسئلہ مجھے نہیں آیا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا یہ ایشو تھا کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کا ایشو تھا، اس کو ہم دن رات محنت کر کے بہتر کر رہے ہیں. وہ الحمدللہ 90% بہتر ہو چکا ہے. فیکلٹی ہائرنگ کا ایک مسئلہ تھا، اس کو ہم نے ٹیکل کر لیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اچھی فیکلٹی کو ریٹین کرنے کا مسئلہ ہے، اس پہ مجھے ابھی چیلنج ہے. جو لوگ رکھیں گے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کو بے شک تھوڑا سا آنریریم ایکسٹرا تھوڑا سا بینیفٹ دینا پڑے. جو لوگ ادھر رہیں ان کو میں نہیں ان کو میں ریٹین کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو سلیکشن بورڈ میں رکھیں اور اس کے بعد اگلے مہینے میں وہ یہاں سے ٹرانسفر کرانے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارا اچھی فیکلٹی، اچھا انفراسٹرکچر اور کنڈیوسو ماحول. یہاں پہ ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر موجود تھا لیکن اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھا. یہاں پہ ایک سمارٹ کلاس روم بنا رہے ہیں، یہاں پہ آڈیو ویژول سسٹم میں انسٹال کر رہا ہوں. یہاں پہ ہم نے یہ ارینج کیا ہے کہ ہر جگہ سے دنیا میں جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے جو پروفیسرز ہیں، جو ہمارے پرسنل فرینڈز ہیں، جو مختلف سبجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیکچرز یہاں پہ آن لائن میں نے کروانے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس یونیورسٹی کی میں پچھلے اسے دیکھ رہا تھا کافی عرصے سے، اور یہ اسی سال میں 3-4 اوپر نیچے کانفرنسز ہو گئے. میں نے مختصر صاحب کو بتا دیا. سب سے پہلے ہم نے بہت بڑا الومنائی کا ایک سیٹ اپ بنایا جس میں 2500 لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم نے رینج لینڈ کے اوپر میں 1-2 منٹ آپ سے لوں گا. رینج لینڈ یہاں کی بہت اہم ضرورت تھی. 600 ایکڑ کے اوپر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے غازی یونیورسٹی ایک رینج لینڈ ڈیولپ کر رہی ہے. اچھا. اور وہ صرف جو ہمارے ذمہ دار غریب چرواہے ہیں، جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، گائیں اور اونٹ ہیں، بھینسیاں نہیں ہوتی زیادہ، تو ان کے لیے ہم ایک چراگاہ بنا رہے ہیں. اٹ ول بی اے پبلک اینٹی. اور یونیورسٹی ان کو ٹیکنیکلی اس کی کرے گی. FAO کے ساتھ مل کے ہم یہ بنا رہے ہیں اور اس کو ہم مینٹین ہم کریں گے. اور اس کو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ڈیفرڈ گریزنگ. اگر جو 600 ایکڑ ہے تو 200 ایکڑ کو چراگاہ ہوگی اور باقی 3 جو ہیں وہ 200 ایکڑ کے 3 جو بلاک ہیں ان کو مینٹین کرتے رہیں گے. تو یہ چیز ہے. اس کو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر کمیونٹی کی سروس کرنی ہے تو سب سے بڑا، یہاں میں جب دیکھتا ہوں، میں ٹریول کرتا ہوں اس ایریے میں، تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوتا ہے کہ آج تک، کیونکہ یہاں پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا 60,000 ایکڑ زمین پڑی ہے، اس کو ہم انگلش میں اسکرب کہتے ہیں. وہ اسکرب ہے، اگر اس کو پانی مل جائے تو وہ چراگاہ بنی بنائی چراگاہ ہے. وہ کس کی زمین ہے؟ وہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے. ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا الحمدللہ. اور اس کے بعد اب صرف وہاں پہ کچھ نہیں ہم نے کرنا. جو نیچرل گراسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے صرف پانی ان کو دینا ہے. جب کینال اریگیشن واٹر وہاں پہ پہنچ جائے گا
اور ہم اس کو مختلف ماڈرن ٹیکنیک سے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. بہت بڑی بات ہے یہ. جی, ہم اس کو فلڈ اریگیشن نہیں کر سکتے کیونکہ زمین لیول نہیں ہے. ہم اس پہ ایک ٹیکنیک ہے, اس کا نام ہے ہوس ریل. اس کے ذریعے ہم پانی وہاں پہ لے کے جائیں گے, اس کو ہم سینٹرلی کمپیوٹر سے مانیٹر کر دیں گے اور اس کو پروگرامنگ کر دیں گے. وہ خود بخود جو ہے موو ہوتا رہے گا اور خود بخود جو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ اس پورے علاقے کے لیے گیم چینجر, جو ریئل گیم چینجر ہے نا, یہ وہ ثابت ہوگا. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم بات آپ نے, فیکلٹی کی بھی بات ہم نے کر لی اور آپ کی ڈیولپمنٹ کی بھی ہم نے بات کر لی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے کچھ ممالک کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں ایکسپورٹ کے, اور وہ فی الفل اگر کریں گے تو ظاہر ہے یہاں کوئی اچھا جانور پیدا ہوگا تو پھر ہی وہ کر سکتے ہیں نا. جی بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ایڈمیشن جو آپ کی مختلف ڈسپلنز ہیں, تو کتنے ایڈمیشن آپ کے ہوئے اور آپ کے آنے سے کتنے بڑھے, اور ابھی آپ اور کیا توقع کر رہے ہیں, اور مختلف ڈسپلنز اور کون سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں اس جگہ پہ ہے. آپ دیکھیں, میں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا دن رات کیوں ڈی جی خان کے متعلق بات کرتے ہیں, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ 6 ڈسٹرکٹ کی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. 6 ڈسٹرکٹ پھر میں گنوا دیتا ہوں, تونسا, کوٹردو اور جہاں پور ساتھ شامل کر لیں تو ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اور مظفر گڑھ, یہ 6 ڈسٹرکٹ کی ایک یونیورسٹی ہے. تو اسی لیے میں احسان ماندوں پنجاب گورنمنٹ کا. ہمارا لیا کا کچھ پارٹ بھی ظاہر ہے اس میں, لیکن لیا میں کیونکہ ایک یونیورسٹی موجود ہے, اس لیے میں اس کو زیادہ, اس لیے کہ وہ پارٹ جو ہمارے پاس کوٹردو کے ساتھ آگے ہے حصہ, وہ جو ہے وہ ہم اس کو وہ بھی کیٹ کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی تو ہے نا. جی وہ بھی ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمارا جو بجٹ تھا پہلے سے بہت زیادہ کیا ہے. اور میری بار بار ان سے ریکویسٹ تھی کہ یہ وہ ایریا جو پیچھے رہ رہا ہے, دہشت گردی کے یہاں مسائل ہیں, جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوگی اتنی ہی دہشت گردی. اور جو سوچ ایڈمیشن آپ کے پورے ہو گئے؟ ہمارے ایڈمیشن 3000 اس وقت تک ہو چکے ہیں, اور میں سوچتا ہوں, میں یہی خیال کر رہا ہوں کہ ہم 5000 تک مکمل کر لیں گے, کیونکہ جب یہ ایم ڈی کیٹ کے ایڈمیشن مکمل ہوں گے اس کے بعد یونیورسٹی میں دوبارہ ایک اور فیز کے داخلے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک نا دنیا میں جس طرح ایک ایجوکیشن, آپ کو تو ظاہر ہے آپ مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں رہے ہیں, بطور ریسرچر بھی رہے ہیں, پڑھتے بھی رہے ہیں وہاں, تو وہاں ایک نظام ہے کہ آپ کو مطلب انسٹیڈ آف کہ آپ ایک ہی ڈسپلن میں پڑھیں, آپ 4 5 6 7 8 مختلف جو وہ ہوتے ہیں سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں آپ پڑھ لیتے ہیں. ایڈمیشن آپ کا ایک ہی اس میں ہوتا ہے, تو اس میں سے پھر آپ 4 کر لیں, 5 کر لیں, 6 کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں, تو آپ کو ڈگری دے دی جاتی ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے اور آپ اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو آئی ٹی کا آج کل بہت رجحان ہے, بچے جو ہے بڑی, وہ تو ایک ہے نا جی, بہت بڑی لمبی جو ڈگریاں 4 سال کی اس میں داخلہ نہیں لے رہے. تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ہائیبریڈ قسم کی ڈگری موجود ہو, جس میں فار ایگزامپل اگر ایگریکلچر کی ڈگری جو ہے پرانی کنونشن اس میں داخلہ نہیں ہو رہا, تو ہم نے اب ڈیجیٹل ایگریکلچر یہاں پہ شروع کیا ہے. اسی طرح آپ کے جو یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی لائف سٹاک اور رینج کی, تو یہاں پہ فیکلٹی نہیں تھی, میں نے وہ فیکلٹی یہاں پہ بنائی ہے. یہاں پہ ہل ٹورن مینجمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایگریکلچر انجینئرنگ اور واٹر ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ہم نے آتے ہی پہلی اکیڈمک کورسل میں اس کی فیکلٹی علیحدہ بنائی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم ہائیبریڈ ڈگریز, شارٹ ٹرم ڈگریز جس میں بچوں کا انٹرسٹ ہو, اور خاص طور پہ وہ سکلڈ ہوں, ان کے پاس پیس آف پیپر اور ڈگری نہ ہو بلکہ وہ سکلڈ لوگ ہوں. دیکھیں, آپ نے فیکلٹیز کی بات کی تو آپ نے کہا جی ہم نے ان کو انسینٹیو دیا اور دے رہے ہیں, اور مزید بھی آپ اس کو اناؤنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کوئی ایسا انسینٹیو ہے, کوئی اسکالرشپ ہے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں؟ ہر قسم کا اسکالرشپ یہاں پہ موجود ہے. پنجاب گورنمنٹ کا ہونر اسکالرشپ ہے, پیف ہے, اس کے علاوہ ایچ ای سی کے جو اسکالرشپس ہیں, وہ لوکل جو لوگ ہیں ان کے یہاں پہ اسکالرشپس ہیں. وہ ہمارے پاس تقریباً 35% جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, کوئی بچہ یا بچی ایسا نہیں ہے جس کا داخلہ اس کے فنڈز کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے نہ ہو. ہم نے کہا بے شک انسٹالمنٹ کرنی پڑے, بے شک یونیورسٹی کو خود دینا پڑے. ایک ایچ ای سی نے پی ایچ ای سی میں ایک یہ اسکیم ہے کہ جو ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں جو میرٹ پہ آ رہے ہیں اور صرف پیسوں کی وجہ سے ان کا داخلہ نہیں ہو رہا,
تو ہم نے ان کو ایک لم سم اماؤنٹ بتائی ہے کہ اتنے پیسے اگر دیں گے تو اس طرح کے 100 200 300 یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، تو ان کا داخلہ بھی کسی کی فیس کی وجہ سے داخلہ آج تک نہیں رکا۔ نہ صرف فیکلٹی بلکہ اسٹوڈنٹس کو بھی انکلائنڈ یہاں ان کا لانے کے لیے، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کام جی، ہم نے ایڈمیشن کے لیے ہم نے کوآرڈینیٹر بنائے تھے، اور رجحان سے لے کر توسا تک ہر جگہ پہ ہم نے کوآرڈینیٹر بھیجے۔ ہم نے یونیورسٹی کے نئے کورسز کی تشہیر کی، ہم نے نئی فیسیلیٹیز کی تشہیر کی۔ میں نے یہاں پہ گرلز ہاسٹل تھے 2، ان کو بہترین ان میں فیسیلیٹیز ایڈ کی ہیں۔ ہم نے کوکنگ کا سسٹم ان کو دیا ہے، بچیاں خود سیلف کوکنگ کرتی ہیں۔ ہم یہاں یہ جہاں یونیورسٹی ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے کہ جی خواتین، لیکن میرے خیال میں کہ خواتین کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ریشو کیا ہے؟ لڑکیاں جو ہیں ڈی جی خان اس ایریے میں 52% لڑکیاں ہیں، 48% میل اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ دیکھیں، یہ بچیوں کی بہت انٹرسٹ ہے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں میں جب ان سے ملتا ہوں۔ میری یہ عادت ہے کہ میں ظاہر ہے ایک پروفیسر، ایک 35 ایئر پروفیشن میں رہے ہیں ٹیچنگ میں، تو میں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہوں، اور جو بھی چیزیں آتی ہیں، میرے پاس دوسری یونیورسٹی کا بھی چارج ہے، میر چاکر یونیورسٹی کا بھی، ان کو بھی میں یہ اس طرح ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کے پاس میں جاتا ہوں۔ یہاں پہ غازی یونیورسٹی میں میں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہوں، ان سے مسائل پوچھتا ہوں، آپ کو پینے کے پانی کا مسئلہ، آپ کے پاس کورس ورک نہیں ہے، آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، بیٹھنے کے، ٹرانسپورٹیشن کے، آپ کی کلاس ٹائم پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ ٹیچر آپ کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، کوئی کسی کو ہراسمنٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ڈائریکٹ میں بچوں سے، اور خاص طور پہ بچیوں سے، میں ہر وقت انٹریکشن میں رہتا ہوں، اور میں نے یہ کبھی آج تک یہ نہیں سوچا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک استاد سمجھتا ہوں، گراس روٹ لیول پہ ان پہ جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ کے کویسچنز کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا 2000 اسٹوڈنٹس جو لڑکی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ہاسٹل اور بنا رہے ہیں، جو کہ اگلے 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا، اس میں دنیا کی جو بھی فیسیلیٹیز چاہیے ہوں گی بچیوں کو، وہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بچیاں غازی یونیورسٹی میں جو ماں باپ ہمارے سپرد کرتے ہیں وہ کسی محلے میں رہیں، کیونکہ وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک جو بھی بچی ہے ان کو پریفر ہم نے کیا ہے کہ آپ ہمارے ہاسٹل میں رہیں، اور جو ہمارا دوسرا ہاسٹل بن رہا ہے یہاں پہ اس میں 2000 سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے، جب وہ بن جائے گا تو کوئی بچی ایک بھی غازی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی محلے میں یا کسی باہر کسی اور جگہ پہ نہیں رہے گا۔ صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور ہمیں بہت کچھ بتایا، اور کچھ چیزیں ہمارے لیے واقعی ایک ہمارے لیے خبر کے طور پہ تھیں، پہلی دفعہ ہمیں پتہ لگی۔ تو ابھی آپ اپنے اسی ویژن کے تحت اگلے 3 سال میں یونیورسٹی کو کس سطح پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں یونیورسٹی کو پنجاب میں نمبر 1 بنانا چاہتا ہوں۔ ماشاء دس از دا باٹم لائن، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں یہ دیوانے کا خواب ہے، اس وقت لوگ یہ بات کریں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن غازی یونیورسٹی کو ہم نے 4 سال مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اٹ ول بی ٹاپ یونیورسٹی ان پنجاب۔ اس کے لیے بہت بڑا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ میرے کولیگز کہتے ہیں کہ آپ دن رات کام کرتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ کام پہ لگایا ہوا۔ میں نے کہا کہ وی مسڈ اے لاٹ، ہم نے بہت ساری چیزیں مس کر دی ہیں۔ 3 سال سے یہاں پہ ریگولر وائس چانسلر نہیں تھا، اور اس سے پہلے 10 سال ہو گیا یونیورسٹی جو ہے ایک بلڈنگ کے اندر صرف ایک بلڈنگ تھا، سٹی کیمپس سے باہر نہیں ہم گئے۔ تو اب اس کو پھیلنے کا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ میں پھر خوشی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میری فیکلٹی اور میرے رفقائے کار میں اس سے بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ غازی یونیورسٹی جو ہے یہ اگر لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ دیکھا جائے سائنٹیفکلی تو دس از سینٹر آف پاکستان، یہ ایگزیکٹ سینٹر میں ہے۔ تو سارے صوبے آپ جانتے ہیں، کے پی، ساتھ بلوچستان، اس کے بعد سندھ اور پنجاب، یہ سب یہاں پہ ملتے ہیں، یہ سنگم ہے۔ تو میں نے جو میری ایک خواہش تھی اور خواب تھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کو ہم ساؤتھ پنجاب کہہ کے یا اس کو انڈرمائن نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے آتے ہی ایک بیانیہ اپنے سب دوستوں سے طے کیا کہ یہ دس از سینٹر آف پاکستان، اس کو ہم نے سینٹر آف پاکستان کے مطابق ہی اوپر لے کے جانا ہے۔ ہمارے اس ایریے میں مسائل ہیں جہاں پہ سنگم بنتا ہے، جہاں پہ سارے صوبے آپس میں ملتے ہیں، یہاں پہ کراس کلچر ہے، تو ان کو ہم مزید بہتر بنانے کے یونیورسٹیوں کا یہ رول ہے کہ یونیورسٹی پلیز اے رول ایز اے کیٹلسٹ۔ ہم نے اس کو یہ جو نفرتیں ہیں، عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کی بات ہم نہیں سنتے، حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی بات نہیں کرتے، ان چیزوں کے لیے ہم نے یہ بڑی دیر پچھلے 2 مہینوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔
اس میں انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوں گے، اس میں پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوں گے، اس میں دوسرے صوبوں کے نمائندے بھی ہوں گے۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک یکجہتی اور ہارمنی کا ماحول ہو کہ ڈی جی خان سے میسج جائے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اس کا ہم نے لوگو رکھا ہے کہ خون کا رنگ لال ہے، اور یہ ہر جگہ پہ یہ میسج ہم نے دینا ہے کہ محبت فاتح عالم، محبت ہوگی تو اس سے یہ کام ہوگا۔ میرے خیال میں یہ آپ کا میسج جو ہے نا، میں پہلے آپ سے کہنے لگا تھا کیونکہ ہم یہ پروگرام ظاہر ہے ایک ہماری ریسٹرکشن ہے ٹائم کی، تو ہم اس کو وائنڈ اپ کریں، لیکن آپ نے اتنا خوبصورت، میں کہنے لگا تھا کہ کوئی میسج، تو اب آپ نے اتنا خوبصورت میسج دے دیا کہ محبت واقعی فاتح عالم ہے، اور جب آپ محبت سے پیار سے کوئی چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، ایسا ہی ہے نا؟ جی تو آپ بالکل۔ ایک مختصر سا کوئی میسج، کوئی خوبصورت آپ دینا چاہیں؟ آپ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں، بہت تھینک یو ویری مچ۔ میرا میسج یہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات میں نے ینگ جنریشن سے خاص طور پہ کہنا ہے ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کریں، اور تیسری میرا دوسرا میسج یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ محنت کریں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے، کبھی بھی کامیابی آپ سے دور نہیں جائے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہی میرا میسج ہے کہ آپ نے یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اچھا گمان رکھیں، آپ اچھا گمان رکھیں، محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب جو ہے آپ کی منزلیں آسان کر دے گا۔ یہ میرا میسج۔ آمین۔ اور یہ آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے بہت خوبصورت اپنے بیزی ٹائم میں سے خوبصورت وقت دیا ہمیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور آپ نے جو چیزیں یہاں فرمائیں اور جو باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پوری کرنے کی پوری ایک جو ہے مدد فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اشفاق چٹھا صاحب کی گفتگو سنی غازی یونیورسٹی کے حوالے سے۔ ان کی جو غازی یونیورسٹی کے بارے میں جو ہوپس ہیں وہ بہت بلند ہیں، اور وہ بڑے آپٹیمسٹک ہیں کہ میں یونیورسٹی کو، بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان بلکہ پنجاب میں ایک یونیورسٹی ہے جو نمبر 1 ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میری یونیورسٹی جس میں وہ وائس چانسلر ہیں وہ یہاں نمبر 1 بنے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے میسج میں بات کی کہ کچھ ناممکن نہیں ہے، کچھ ناممکن نہیں ہے، وہ یہ ممکن کر لیں گے۔ بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ خوش رہیں۔ شوکت اشفاق کو اجازت دیجیے گا۔